السلام علیکم دوستو، آج 29 جنوری 2020 بدھ کا دن ہے۔ دنیا کے بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ اسرائیلی شہریوں کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھلنے پر سعودی حکومت کا رد عمل۔ موجودہ امریکی حکومت تاریخ کی بدترین حکومت ہے، حسن روحانی۔ بھارت نئی دہلی میں 3 افراد چینی وائرس کی زد میں۔ تباہ ہونے والا طیارہ امریکی فوج کا تھا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی پاکستان کو ایک بار پھر دھمکی۔ شہزادہ ہیری کو میری بیٹی سے شادی کے لیے ہاتھ مانگنے میرے پاس آنا چاہیے تھا، والد۔ مسلمانوں کو زندہ جانے والے 17 ہندوؤں کو بھارتی سپریم کورٹ نے آزاد کر کے جاب بھی دلا دی۔ برطانیہ کا چینی کمپنی ہواوے کو 5G نیٹ ورک کا ٹھیکہ دینے کا ارادہ۔ ذہنی دباؤ سے بچیں ورنہ سر سفید ہو جائے گا، سائنسدان۔ قائد اعظم کا نظریہ ہندوستان میں جیت رہا ہے، کانگریسی لیڈر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر اسرائیلی شہریوں کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھلنے کی خبروں پر سعودی حکومت کا باضابطہ رد عمل آ گیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ایسے افراد جن کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہوگا انہیں ان کے ملک میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ امریکی ٹی وی CNN نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی پالیسی طے شدہ ہے اور اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اسرائیلی باشندے سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن معاہدہ ہونے کے بعد ہی اسرائیل کو خطے کے امور میں شریک کرنے کا معاملہ زیر غور آ سکتا ہے۔ سعودی عرب کا بیان ان خبروں کے بعد آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو مذہبی اور کاروباری مقاصد کے لیے سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی ہے، اور اسرائیلی وزیر داخلہ نے اتوار کو اپنے شہریوں کے سعودی عرب جانے کا حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، اور اب اسرائیلی مسلمانوں کو حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی۔ ادھر ایرانی صدر نے موجودہ امریکی حکومت کو تاریخ کی بدترین حکومت قرار دیا ہے۔ انہوں نے آئندہ ماہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتائج علاقائی اور بین الاقوامی سیاست پر اثر انداز ہوں گے۔ انہوں نے قوم سے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی ایران کے قومی اتحاد کو ختم کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ 21 فروری کو ہونے والے قانون ساز انتخابات پارلیمنٹ کی 285 نشستوں کی قسمت کا تعین کریں گے۔ انتخابات کا انعقاد ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک جنرل قاسم کی شہادت اور طیارے میں 176 افراد کے جاں بحق ہونے کے صدمے سے دوچار ہے۔ ادھر بھارتی دارالحکومت میں 3 افراد کو چین سے آئے ہوئے مہلک وائرس کے شبے میں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ مریض حال ہی میں چین سے واپس آئے تھے اور انہیں ابتدائی علامات کی نشاندہی کے باعث نئی دہلی کے ڈاکٹر رام منوہر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ تینوں مریضوں کو زیر نگرانی رکھا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس وائرس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن ان میں سے ایسی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اگرچہ اب تک بھارت میں ایسے کسی مثبت کیس کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ بھارت میں 27 جنوری سے اب تک کیرالہ اور مہاراشٹر کی ریاستوں میں 100 سے زائد افراد کو مہلک وائرس کے شعبے میں نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ دوستو، ایسے ٹھوس حفاظتی اقدامات بھارت کو کالے قانون والے وائرس کے بھی کرنے چاہیے جو مودی سرکار بھارت اور مقبوضہ وادی میں پھیلا چکی ہے۔ ادھر امریکی حکام نے کہا ہے کہ صوبے غزنی میں گر کر تباہ ہونے والا طیارہ امریکی فورسز کا ہے۔ یہ امریکی فوج کا ایک چھوٹا سا طیارہ تھا۔ اس سے قبل طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ تباہ ہونے والا طیارہ امریکی فوج کا ہے اور اس میں موجود عملے کے تمام افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل جو فوراً خبر آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک فضائی کمپنی آریانا کا مسافر طیارہ تھا جس میں 83 مسافر سوار تھے، لیکن بعد میں فضائی کمپنی آریانا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کے کسی طیارے کو حادثہ پیش نہیں آیا اور ان کے تمام طیارے محفوظ ہیں، جبکہ روسی انٹیلیجنس نے خبر دی تھی کہ طیارہ حادثے سے نہیں بلکہ طالبان نے مار گرایا ہے، جس میں جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے والا امریکی خفیہ ایجنسی کا سربراہ ڈی آندر بھی موجود تھا۔
ادھر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ملک پر حملہ ہوا تو مراکش سے ملیشیا تک کسی کو بھی امن سے نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہریت کا نیا قانون ہر ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ریاست کیرالہ میں شہریت کے متنازع قانون کے حق میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت امن سے رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر بھارت پر حملہ ہوا یا اسے نقصان پہنچایا گیا تو پاکستان سمیت مراکش سے لے کر ملیشیا تک کسی کو بھی امن و چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ راجستھان، کیرالہ، آسام اور پنجاب نے پہلے ہی شہریت کے نئے قانون کو مسترد کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ ادھر برطانیہ میں حال ہی میں شاہی خاندان سے الگ ہونے والے شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن مارکل کے والد تھامسن مارکل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی، داماد اور نواسے سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اس کے لیے عدالت ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تھامسن مارکل کا میگن مارکل اور پرنس ہیری کے شاہی خاندان چھوڑنے اور خود کفیل ہونے سے متعلق کہنا تھا کہ میرے خیال میں میگن اور ہیری کے اس فیصلے سے کوئین الزبتھ کو صدمہ پہنچا ہوگا۔ ان دونوں نے پورے شاہی خاندان کو اپنے اس فیصلے سے تکلیف پہنچائی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ان کے فیصلے پر شرم آ رہی ہے اور مجھے کوئین سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے۔ تھامسن مارکل کا کہنا تھا کہ میگن اور ہیری کے اس فیصلے سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ شاہی خاندان سے خود کو علیحدہ کر لینا بڑی عجیب بات ہے۔ جو کچھ بھی ہوا سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ نوبت آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے میگن اور ہیری کی شادی میں شرکت نہیں کی تھی اور اس کے بعد سے میں اپنی بیٹی کے لیے اجنبی ہو گیا ہوں۔ میں آج تک ہیری اور اپنے نواسے سے نہیں ملا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میگن پر ان سے نہ ملنے پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ مجھے میگن سے ملنے کے لیے کمرہ عدالت بھی جانا پڑا تو یہ بھی ٹھیک رہے گا۔ کم از کم مجھے انہیں دیکھنے کا موقع تو ملے گا، مگر میں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتا ہوں، اس نے مجھے بالکل بھلا دیا ہے۔ میں اپنی بیٹی اور نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اگر ہیری بھی مجھ سے ملتا تو میں اسے پیار ہی دیتا۔ شہزادہ ہیری کو مجھ سے میری بیٹی سے شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ ادھر 2002 کے فسادات میں 33 مسلمانوں کو زندہ جانے پر 17 انتہا پسند ہندوؤں کو آج بھارتی سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام پر الزامات ثابت ہونے پر ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ 3 رکنی بینچ نے اس درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آزادی ملنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی گجرات میں نہیں رہے گا، بلکہ انہیں مدھیہ پردیش کے 2 شہروں جبل پور اور اندور میں رہنا ہوگا۔ رہا ہونے والے یہ تمام افراد ہفتے میں صرف 7 گھنٹے کے لیے عوامی خدمات انجام دیں گے اور ہر ہفتے مقامی تھانے میں اپنی موجودگی کی اطلاع دیں گے۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ ان تمام رہا شدہ افراد کے لیے مناسب روزگار بھی فراہم کرے تاکہ یہ لوگ باعزت ذرائع سے اپنی ضروریات زندگی خود پوری کر سکیں۔ دوستو، ایک ہماری کوٹ ہے جو کہتی ہے کہ ملزم کو ڈی چوک میں گھسیٹ کر سزا دو، اور وہ بھی سابقہ صدر اور آرمی چیف کو۔ اور ایک یہ کوٹ ہے سب کھایا پیا ہضم۔ کیا خیال ہے کس کو کس سے سیکھنا چاہیے؟ پاکستانی والی کوٹ کو انڈیا سے یا انڈیا والی کوٹ کو پاکستان سے؟ بہرحال برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت امریکہ کی سخت مخالفت کے باوجود چینی کمپنی ہواوے کو 5G نیٹ ورک کا ٹھیکہ دینے جا رہی ہے۔ ہواوے کو امریکہ کی جانب سے مختلف پابندیوں کا سامنا ہے۔ امریکی حکومت کا الزام ہے کہ چین کی یہ بڑی ٹیلی کام کمپنی مغربی ممالک میں جاسوسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاہم برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ادھر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے ہماری جلد میں موجود ان خلیوں کی کارکردگی میں خلل پڑتا ہے جو بالوں کے لیے رنگ پیدا کرتے ہیں۔ اس سے بال نہ صرف سفید پڑ جاتے ہیں بلکہ ان کی قدرتی چمک بھی جاتی رہتی ہے اور تعداد بھی گھٹ جاتی ہے۔ سفید بال کو صدیوں سے ذہنی دباؤ سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس کی ایک واضح مثال امریکی صدور کی ہے۔ اپنا عہدہ سنبھالنے اور عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کے بالوں کی رنگت ذہنی دباؤ کے اثرات کا ایک ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے، یعنی وہ سفید بھی ہو چکے ہوتے ہیں، چمک ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو اپنے بالوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔
لیکن دوستو لگتا ہے کہ آخری 2 تو طالبان کے ہاتھوں سفید ہوئے ہیں۔ بہرحال سائنسی میگزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ میں اس کی وجوہات پر بات کی گئی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجسٹ یاچی ہسو کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ سے بالوں کی رنگت سفید ہونے کے عمومی تصور کا اب ہمارے پاس ایک قابل قبول جواز موجود ہے، اور اس سلسلے میں ہونے والی تحقیق نے نئی راہیں کھول دی ہیں۔ ہسو اور ان کی ٹیم نے مرچوں میں پائی جانے والی ایک جز کو انجیکشن کے ذریعے چوہوں کے جسم میں داخل کیا تاکہ اس کی جلن سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 5 ہی دنوں میں چوہوں کے بال سفید پڑ گئے۔ جب انہوں نے چوہوں کے مدافعتی اور اعصابی نظام کا معائنہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ دباؤ بالوں کو رنگت فراہم کرنے والے خلیوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ ادھر کانگریس کے رہنما ششی تھرور کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہندوستان میں جیت رہا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کے شہریت قانون کی وجہ سے جناح کے نظریے کی جیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر CAA NPR اور NRC کو نافذ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی فتح ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلم 2 علیحدہ قومیں ہیں جو اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اب دیکھو مودی ایسی ہی تقسیم کروا رہا ہے۔